السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سری لنکن پولیٹیکل ٹرموائل اینڈ اکنامک کرائسس اینڈ دی پروٹیسٹس دیٹ فالوڈ. اگر ہم سری لنکا کے اکنامک کرائسس کی بات کریں، جو سری لنکا میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس وقت، ہم ان کی بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مین ریزن سری لنکا کا اکنامک کولیپس ہے. You all know that اپریل میں سری لنکا واز ڈکلیئرڈ اے ڈیفالٹ اسٹیٹ، اور ان کی گورنمنٹ کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ سری لنکا اپنے ڈیٹس پے نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سری لنکا کے پاس اتنے ریزروز بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے اسینشیل امپورٹس کو امپورٹ کر سکے بیکاز آف دی ڈپلیٹنگ سری لنکن ریزروز. ٹھیک ہے، یہ سب اچانک نہیں ہوا. وی آل نو دیٹ اس طرح کے اکنامک کرائسس کے ایک اسٹیٹ 21st سینچری میں ڈیفالٹ کر جائے، دس از ویری انیوژل. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دم سے آبویسلی نہیں ہوا. یہ کافی وقت سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا جو کہ انسٹیبل تھا، اور اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ وی آر وٹنسنگ دس اکنامک کولیپس اور اکنامک کیوس ان سری لنکا. اگر ہم اس سری لنکن کرائسس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جو وہاں کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آف دی سینٹرل بینک آف سری لنکا، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی روٹس جو ہیں ہمارے 2015 کے اکنامک کرائسس سے ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ 2015 میں سری لنکا کی اکانومی کافی اسٹرگل کر رہی تھی، اور اس ٹائم جو گورنمنٹ آئی تھی ان کے سامنے تمام جو رسکس تھے، اکانومی کے حوالے سے جو خدشات تھے اور رسکس تھے، ان کو اس گورنمنٹ کے آگے رکھا گیا تھا، جس کو فیس کرنے کے لیے ایک پلان دیا گیا تھا اس ٹائم کے پرائم منسٹر کی جانب سے. لیکن کیونکہ پارلیمنٹ میں کنسنسس بل نہیں ہو پایا، تو جس کی وجہ سے اس پالیسی کو، جو اکنامک پالیسی پریزنٹ کی گئی تھی، اڈاپٹ نہیں کر پائے. اینڈ بیکاز آف دیٹ جو بھی اکانومی کے حوالے سے کنسرنس تھے وہ ٹائملی ایڈریس نہیں ہو پائے. اور ایسا اس لیے ہوا، کنسنسس بلڈ اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ سری لنکا میں اس ٹائم ایک مخلوط حکومت تھی، یعنی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ایک ویک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس ایک پارٹی نہیں لے پاتی، اور جو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سب اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. سب کے ویژن ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک کنسنسس بلڈ کرنا انتہائی مشکل کام ہے ان اے کولیشن گورنمنٹ. دس واز دا ریزن کہ جب انہوں نے ایک افیکٹو پالیسی، ایک پلان کو آگے رکھا، تو بیکاز دیر واز کولیشن گورنمنٹ، تو وہ پلان پاس نہیں ہو پایا، اینڈ دیٹ از وائی دے کوڈ ناٹ ایڈریس دوز اکنامک کنسرنس اینڈ رسکس آن ٹائملی بیسس. اور آبویسلی جب آپ کسی پرابلم کو ٹائملی بیسس پہ فیس نہ کریں، اس کو ایڈریس نہ کریں، تو وہ پرابلم ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جاتی ہے. تو سیم ہیپن ود دی اکنامک پرابلمس آف سری لنکا. اس کے علاوہ چند کچھ اور وجوہات یہ بھی ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کی انکنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز تھیں، ان ایفیکٹو اکنامک پالیسیز تھیں. ٹھیک ہے، جو کہ بیس کرتی تھی کوئک فکسز پہ، یعنی کہ جیسے ہی کوئی پرابلم آئی تو اس کا فوراً سے ایک شارٹ ٹرم سولیوشن آگے رکھ کے اس پرابلم کو سالو کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان، لانگ ٹرم سولیوشنز نہیں تیار کیے گئے، نہیں اڈاپٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے اکانومی کوڈ ناٹ بی اسٹیبلائزڈ. اور ویسے اگر ہم اس سری لنکن کرائسس کی بات کریں تو یہ جو ایک کرائسس کی انتہائی صورتحال جو اختیار کر گیا وہ تھا 2019 سے. ٹھیک ہے، 2019 سے ہی کافی زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی سری لنکا کی اکانومی، اور آبویسلی اس کو مینیج نہیں کر پائے، اس کی مس مینجمنٹ ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے، تو ایٹ لاسٹ it resulted in the economic collapse and obviously the protests that followed. اس کے علاوہ چند اور وجوہات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے
میسز کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے الیکشنز کے حوالے سے میسز کو اپیز کرنے کے لیے ان کو کافی ساری سبسڈیز دیں، ان کو کافی سارے ٹیکس کٹس ان کے لیے اناؤنس کیے، ان کے لیے کافی فری بیز اناؤنس کی، ٹھیک ہے، جب کہ وہ اکانومی اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی سبسڈیز یا اتنے ٹیکس کٹس دے سکے۔ اس کے باوجود جو وہاں کے پولیٹیشنز تھے انہوں نے اپنے پرسنل گینز کے لیے اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کی جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے سری لنکا کی اکانومی کو بہت اور شدید نقصان پہنچایا۔ ادر دین دیٹ اگر ہم کسی اور فیکٹر کی بات کریں تو کووڈ-19 بھی ایک میجر فیکٹر رہا ہے جس کی وجہ سے سری لنکن اکانومی کو کافی ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے دوران فار ویریس ریزنز جو تمام ممالک ہیں ان کی اکانومیز کو ڈیمیج ہوا، ٹھیک ہے، ان کو کافی اکانومیز نے اسٹرگل کیا، تو اسی طرح سری لنکا کی جو اکانومی ہے اس کو بھی کافی ڈیمیجز کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ کیونکہ بر وقت میجرز نہیں لی گئے، کوئی اسمارٹ پالیسی اڈاپٹ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اٹ also proved to be a major factor that caused huge damages to the Sri Lankan economy. Other than that اگر ہم دوسرے کنٹریز کی بات کریں تو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ نظر آتا ہے کہ کنٹریز ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں فار سری لنکن بینکرپسی، جیسا کہ یو ایس نے چائنا کو بلیم کیا اور چائنا نے ویسٹ کو اور یو ایس کو بلیم کیا فار سری لنکن بینکرپسی۔ لیکن کیونکہ چائنا کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کافی آرٹیکلز بھی پبلش ہو چکے ہیں کہ چائنا رسپانسبل ہے سری لنکا کی اس ڈیفالٹ کے لیے یا اس اکنامک کولیپس کے لیے، اور اس حوالے سے چائنا کا موقف بھی ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگر ہم چائنا اور سری لنکا کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے کافی آرٹیکلز بھی شائع ہو چکے ہیں نیوز پیپرز میں جن میں چائنا کو بلیم کیا گیا ہے فار سری لنکاز بینکرپسی، یعنی کہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے، ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسپیشلی یو ایس اور یو ایس کے الائز اور آبویسلی انڈیا، وہ چائنا کو بلیم کر رہے ہیں فار سری لنکاز بینکرپسی۔ جو سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے اس کے لیے الزام دیا جا رہا ہے چائنا کو، وہ اس لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چائنا ارسپانسبل لینڈنگ کرتا ہے ٹو دا کنٹریز۔ ارسپانسبل لینڈنگ اس لیے کہ چائنا کسی بھی کنٹری کی اکنامک سسٹینیبلٹی کو چیک نہیں کرتا بیفور پرووائڈنگ دیم ود لونز۔ جب بھی اسے کوئی کنٹری ریکویسٹ کرتا ہے تو چائنا اپنے حساب سے کوئی ان کے آگے کنڈیشنز رکھتا ہے اور انہی کنڈیشنز کی بنا پر کنٹری کو لونز پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی بات کریں جیسے کہ آئی ایم ایف ہے یا پھر ورلڈ بینک ہے، وہ جب بھی بیل آؤٹ پیکیجز اناؤنس کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے تو سب سے پہلے وہ کسی بھی کنٹری کے اکنامک انڈیکیٹرز چیک کرتے ہیں، اس کی اکنامک سسٹینیبلٹی کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے پھر وہ اس کنٹری کے آگے کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں، کوئی شرائط رکھتے ہیں کہ پہلے آپ ان شرائط کو پورا کریں، اس کے بعد آپ کو لونز دیے جائیں گے۔ جس طرح ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے لون لینا چاہ رہا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کے آگے کافی ساری ہارش کنڈیشنز رکھی ہوئی تھی جن کو پورا کرنے پہ ہی پاکستان کے لیے اب لون اناؤنس کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی دی آئیڈیا از کہ یہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں یہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو انشور کرتے ہوئے اس کے بعد انہیں لونز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لونز اتنے زیادہ ایکومولیٹ نہ ہو جائیں کہ وہ کنٹری اینڈ میں ڈیفالٹ کر جائے۔ سو اس ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز اس کنٹری کی اکنامک سسٹینیبلٹی انشور کرتے ہیں، جبکہ چائنا ایسا نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی کنٹری چائنا کو ریکویسٹ کرے گا چائنا فوراً سے انہیں لونز پرووائڈ کر دیتا ہے اپنی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ تو اسی لیے چائنا کو سری لنکا کی بینکرپسی کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تو ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کے کچھ اپنے رولز ہیں، ان کے کچھ اپنے ریگولیشنز ہیں جن پر وہ آپریٹ کرتے ہیں. لیکن چائنا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. وہ جیسے چاہے اپنے فیصلے لے، وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. سو اس میں آبویسلی چائنا کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی چائنا تو لون پرووائڈ کر دیتا ہے کسی بھی کنٹری کو. یہ اس کنٹری کی اپنے رولرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح ان لونز کو پروڈنٹلی استعمال کریں، اچھے سے استعمال کریں اور اتنا ریونیو جنریٹ کر لیں کہ وہ ایزیلی ڈیٹ ری پیمنٹس کر پائیں. لیکن کیونکہ کنٹریز کے اپنے رولرز ہی اپنے کنٹریز سے، اپنی نیشن سے انسنسیئر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیشن کو اور ایک کنٹری کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ چائنا جو بھی لونز دیتے وقت کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، وہ ان کو کمپلیٹلی ان ایگریمنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتا. یعنی کچھ وہ ڈیٹیلز ریویل کرتا ہے ایگریمنٹس کی اور کچھ کو ہڈن رکھتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک سسپیشن کریٹ کرتا ہے among the world community regarding Chinese loans. تو اسی وجہ سے بھی چائنا کو بلیم کیا گیا ہے فار سری لنکاز بینکرپسی. اور ویسے ان ایگریمنٹس کے حوالے سے چائنا پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ چائنا جو کنڈیشنز ہڈن رکھتا ہے ان میں وہ کافی ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کی سوورینٹی کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کا جو ہمبن ٹوٹا پورٹ ہے اس کو سری لنکا کو لیز کرنا پڑا فار 100 ایئرز کے لیز پہ دینا پڑا چائنا کو. وہ اس لیے کیونکہ چائنا نے اس کو بلڈ کرنے کے لیے سری لنکا کو لونز ضرور دیے تھے، لیکن کیونکہ وہ اینڈ میں اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان لونز کو ری پے کیا جائے، تو ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ سری لنکا کو اپنا ہمبن ٹوٹا پورٹ اب لیز پہ دینا پڑا چائنا کو فار 100 ایئرز. اور ویسے جو ورلڈ کمیونٹی ہے چائنا کے اس اسٹریٹجی کو نام دیتے ہیں ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی کا. لیکن آبویسلی چائنا اس کو پوری طرح ڈینائی کرتا ہے. اور ریسنٹلی جب چائنا پر سری لنکا کے حوالے سے الزامات لگائے گئے تو چائنا کا اس پر یہی موقف تھا کہ سری لنکا اپنے حالات کے لیے خود ہی ذمہ دار ہے. They said کہ Sri Lanka's bankruptcy is self-inflicted wound and it's not because of the Chinese loans. اور چائنا کا یہی کہنا ہے کہ چائنا نے تو بے شک انہیں لونز دیے لیکن وہ لو انٹرسٹ پہ لونز دیے گئے تھے انہیں، ٹھیک ہے. اور جو چائنا کی اپنی گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ خود ہی پور گورننس کے لیے رسپانسبل ہے، تو اسی لیے سری لنکا اپنے ان حالات کا، اپنے اس اکنامک کیوس کے لیے خود ہی ذمہ دار ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ آج جو سری لنکا کے حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئے ہیں بیکاز آف دی پور گورننس، بیکاز آف دی وائڈ اسپریڈ کرپشن اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور شارٹ ٹرم اکنامک پالیسیز جو کہ آبویسلی پولیٹیشنز اڈاپٹ کرتے ہیں فار دیئر اون پولیٹیکل گینز. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ چائنا سری لنکا کے ان حالات کے لیے رسپانسبل ہے یا نہیں. اور اگر ریسنٹلی بات کی جائے تو سری لنکا کے اوپر مور دین $50 بلین کا لون ہے. اور ریسنٹلی ان اپریل سری لنکا نے اپنے آپ کو ایک ڈیفالٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. اب ڈیفالٹ اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کنٹری اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس نہ کر پائے اور اس کے علاوہ اپنے اسینشیل امپورٹس کے لیے بھی پے نہ کر پائے تو وہ اسٹیٹ ایک ڈیفالٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. اینڈ ریسنٹلی ان اپریل سری لنکا واز ڈکلیئرڈ اے ڈیفالٹ اسٹیٹ. اور کیونکہ سری لنکا کے سٹیزنس کی جو اہم ضروریات ہیں، چاہے وہ ادویات ہوں، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ کوئی بھی تمام جو بیسک ایک سٹیزن کی نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کے اینگری سٹیزنس باہر آئے اور انہوں نے ایک بڑی تعداد میں آ کر جو سری لنکا کے پریزیڈنٹ کی رہائش گاہ ہے وہاں اس کو گھیرا، اور بہت مشکل سے ان کے پریزیڈنٹ وہاں سے سیفلی نکل پائے. اینڈ ہی
fled to Maldives, اور انہوں نے اب جو سری لنکا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کس طرح اینگری ان کا جو ایک لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ پھر پریزیڈنٹ کے گھر کے بعد جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی گھیر لیا۔ تو یہ تمام حالات ہمیں سری لنکا میں ابھی کچھ پچھلے چند دنوں میں دیکھنے کو ملے۔ سو کلیئرلی کنٹری کی جو ایک ساورینٹی ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ جو کنٹری کے سٹیزنز ہیں ان کے بیچ اور جو رولرز ہیں ان کے بیچ ایک بہت ہی ہائی لیول کا مسٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے، اور فی الحال کوئی بھی کنٹری کو اسٹیبلٹی کی جانب لے کر جانے کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ ایون کہ وہاں کی فوج جو ہے، وہاں کی جو آرمی ہے وہ بھی فی الحال بیک سیٹ لے کے بیٹھ چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اینگری سٹیزنز کو، سری لنکن سٹیزنز کو فیس کر پائے۔ لیکن کسی نہ کسی کو آگے آ کر اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ بہت ہی کیوس کریٹ ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کنٹری کے اندر سول وار سٹارٹ ہو جائے، اور اگر ایک بار سول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا اٹ ول بی امپاسبل۔ سو اٹس بیٹر کہ بیفور ہینڈ کوئی پریکاشنز لیے جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کنٹری کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جایا جائے، یا ایٹ لیسٹ سٹیزنس میں ایک کانفیڈنس کریٹ کیا جائے اور ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے تاکہ حالات مزید خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ تو اب سری لنکا کے حالات کو دیکھ کر یہ آفن آرگیو کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان بھی سری لنکا جیسے حالات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ تو یہاں پر ہم یہ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ جو سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت دیٹ از الارمنگ، اور اگر اس سچویشن کو یہیں پہ کنٹرول نہیں کیا گیا، یہیں پہ لگام نہیں دی گئی مزید ورس ہونے سے، مزید خراب ہونے سے، تو گاڈ فاربڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ پاکستان بھی سری لنکا جیسے حالات کی طرف بڑھ جائے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سیویئر پولیٹیکل انسٹیبلٹی فیس کر رہا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کسی بات پہ کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا، پولیٹیشین صرف اپنے مفادات کے لیے لڑنے میں ہی بزی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستانی نیشن کے لیے سوچیں۔ وہ اپنے مفادات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا۔ پاکستان میں ایز یو نو کہ دیر از وائڈ اسپریڈ کرپشن، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ بھی بہت آسان ہے، اسمگلنگ بھی بہت آسان ہے۔ اوور آل جو سسٹم ہے وہ ہمیں کولیپس کی جانب نظر آ رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی سیریس میجرز نہیں لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینوں میں ہمیں دیکھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ واز اوور تھرون اینڈ اٹ واز ریپلیسڈ ود اے نیو گورنمنٹ، جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ان اے سینس کہ اٹ واز ناٹ الیکٹڈ بائی دا پیپل۔ تو جو پاکستان کا جو پولیٹیکل ایرینا ہے اس میں کافی ڈسٹربنس ہے کہ فریش اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں پاکستان میں، تاکہ نئے لوگوں کو لایا جائے حکومت میں جو کہ چوز کیے ہوں پاکستان کے اپنے لوگوں نے۔ اور ویسے بھی کہ نیشنل اسمبلی سے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی پارٹی obviously that was in majority in نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ریزائن کر لیا ہے تو کافی ساری سیٹس خالی ہو چکی ہیں، مور دین 133 سم تھنگ، اس سے زیادہ سیٹس خالی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک کنٹری کو گورن کرنا بہت مشکل ہے، اسپیشلی ایسے حالات جب کہ یہاں اس چیز کی نہایت ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں اور جو ملک کے فیصلے ہیں ان کو مل کر کریں، کنسنسس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کریں، تاکہ ملک کو اسٹیبلٹی کی جانب لے جایا جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت کرٹیکل پوزیشن پہ ہے، پاکستان ایک کرٹیکل سٹیٹ پہ ہے، اور پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے، اور ایز یو نو دیٹ کہ آئی ایم ایف سے کافی زیادہ ان کو نیگوشیشنز کرنی پڑیں، تب جا کے آخرکار
پاکستان کے لیے اب لون اناؤنس کیا گیا ہے IMF کی جانب سے، لیکن یو نو دیٹ کہ انفلیشن کس قدر 33% تک ہائی ہو چکی ہے، جو کہ آبویسلی لوگوں کے لیے اپنے جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا ہی مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ریسینٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ اور کیونکہ ایک کانسٹنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو اس کی وجہ سے جو تمام کاروبار ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل ایک طرح سے سٹاپ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مزید پاکستان کی اکانومی پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مور اوور جو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہو چکا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ خدشات بتائے جا رہے ہیں کہ پاکستان بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے لون بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ سو دیٹس دا ریزن کہ کیونکہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ انتہائی ڈسٹرب ہو چکا ہے، سو دیٹس دا ریزن کہ maybe we are heading towards an economic collapse۔ اور اگر اب بھی اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آگے کوئی اچھے حالات ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ سو ناؤ لیٹس اینڈ دس ویڈیو ہیئر۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سری لنکا کا کرائسس ہے کیا، اس کی کازز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کون سی کنٹریز کو بلیم کیا جا رہا ہے اور کیوں بلیم کیا جا رہا ہے۔ I hope you found this video helpful. So if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.